ایک ایسی موت جس کے لیے ہر ایک ذہنی طور پر تیار تھا۔ اس کے واقع ہو جانے سے بصیرت حسین اور خرد دونوں کو غم سے بالکل نڈھال کر دیا تھا۔ وہ دونوں روتے تھک جاتے تو مرنے والی کی باتیں یاد کرنے لگتے۔ وہ 1 مہینہ پہلے جب ان کے گھر آئی تھی تب سے سارا وقت ماں کے ساتھ لگی رہتی تھی، اور اب ہر وقت ماموں کے ساتھ لگی رہتی ہے، جیسے اس کے گھر میں وہ اپنے ماموں کے سوا اور کسی کو جانتی ہی نہ ہو۔ ہر وقت مغموم اور سوگوار رہنے والی وہ لڑکی اس کی بیوی ہے۔ اس کے دل میں کبھی یہ سوچ آتی ہی نہیں تھی۔ اس شادی نے اگر اس کے دل کی دنیا نہیں بدلی تھی، اگر خرد احسان کو اس کے لیے اہم نہیں بنایا تھا، تب بھی اس شادی، اس نکاح کی اہمیت کم تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ خرد احسان نام کی اپنی کزن سے چاہے اسے کوئی دلچسپی، کوئی لگاؤ نہیں تھا، مگر اب وہ اس کی بیوی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی سچائی تھی، اور اس سچائی سے منہ نہیں موڑا جا سکتا تھا۔ بصیرت حسین نے بہن کی موت کے بعد 20-25 دن بالکل خاموشی سے گزارے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے شادی کی تقریب ہی کی طرح اس کے ولیمے کی تقریب کا پروقار اہتمام کیا تھا۔ ولیمہ کی یہ تقریب اپنے انتظام و اہتمام میں شادی کی تقریب سے بھی کہیں بڑھ تھی۔ وہ اپنی بہن کو سوچ رہے تھے، جس کی روح کو زیادہ سکون اپنی موت کا ماتم منائے جاتے رہنے سے نہیں، بلکہ بیٹی کی نئی زندگی کی خوشیوں بھرا آغاز دیکھنے سے ملتا۔ ساتھ ہی وہ اپنے بیٹے کو بھی سوچ رہے تھے۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ اس کی خاطر جبرا اور مجبوراً جس رشتے کو اشر نے قبول کیا ہے، اب آگے بڑھ کر وہ خرد کو دل سے اپنا لے۔ ولیمہ کی اس بھرپور اور شاندار تقریب کے بعد دلہن نے خرد احسان کو اس کے کمرے میں لایا گیا تھا۔ اس رشتے سے پہلے اور اس رشتے کے بعد اب تک اس نے خرد کو توجہ سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ اس رشتے کو اب تک قبول ہی نہیں کر پایا تھا۔ ایک بالکل انجانی لڑکی جس کے نام کے سوا اور اس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اس کے کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے لا کر بٹھا دی گئی تھی۔ لیکن خود کو سمجھا کر اس نے اس انجان اور ناواقف لڑکی کو اپنے ہاتھ سے ڈائمنڈ رنگ پہنائی تھی۔ ایک شوہر کے اپنی بیوی کے ذمہ اور حقوق واجب ہوتے ہیں، وہ ادا کیے تھے، اور دل میں سوچا تھا کہ شاید اس کی زندگی یوں ہی حقوق و فرائض کی ادائیگی ہی کرتے گزر جائے گی۔ اس پہلی شب اس کے اپنے ذہن میں اتنی الجھنیں تھیں کہ جسے اس کی بیوی بنایا گیا ہے، وہ کیا سوچ رہی ہے، اس کو کیا خیال آ رہا تھا۔ اس کی بیل بجانے پر اپارٹمنٹ کا دروازہ افشین کی امی ریحانہ نے کھولا، اور کہاں گئی تھی یہ انہیں نہیں پتا تھا، پھر بھی اتنا جانتی تھی کہ وہ بیٹی کے آپریشن کے سلسلے میں پیسوں کا انتظام کرنے ہی گئی ہوں گی۔ بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو بیٹا، اس نے انہیں سلام کیا تو وہ اسے محبت بھری تشویش سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ فکر کیوں کرتی ہو خرد، اللہ مسبب الاسباب ہے، بہتری کی کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالے گا، انشاءاللہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہوگا۔ چلو آؤ، منہ ہاتھ دھو لو اور میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ نہیں آنٹی پلیز، آپ آرام کریں، ابھی مجھے بھوک نہیں ہے، اور میں یہاں کوئی مہمان تھوڑی ہوں، جس وقت مجھے بھوک لگے گی میں خود ہی کچن میں جا کر اپنا کھانا نکال لوں گی۔ اس کا خلوص اسے ہر بار یقیناً شرمندگی سے دوچار کر دیا کرتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سمیت بن بلائے نہ جانے کتنے طویل قیام کے لیے ان کے گھر آ کر پڑ گئی تھی، اور وہ صرف یہ بات پیش نظر رکھتے کہ وہ ان کی بیٹی کی بہت عزیز اور بہت پیاری سہیلی ہے، اس پورے خلوص اور چاہت کے ساتھ مہمان نوازی کر رہی تھیں۔ افشین اس کولیگ کے ساتھ اس کی دوست اور غم گسار بھی تھیں۔ بہت برے حالات میں ملنے والی وہ ایک بہت اچھی دوست تھی، ایسی دوست جس سے اس کا کوئی پردہ نہیں تھا، جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ بار بار رو رہی تھی۔ حریم کے علاج کے لیے مالی تنگی کا شکار ہونے پر آپریشن کے لیے کہیں سے بھی پیسوں کا بندوبست نہ ہو سکے، پر اس کے دل میں پہلی بار یہ خیال بھی افشین ہی نے ڈالا تھا کہ وہ اشر حسین سے اپنی بیٹی کے باپ سے جا کر ملے۔ بیوی کی پریگننٹ ہونے کی خبر نے ان کے دل میں رحم، ہمدردی، ترس کچھ نہیں جگایا تھا، مگر کیا خبر، اپنی بیٹی کے وجود سے آشنا ہو کر اس کے دل میں خرد کے لیے نہ سہی حریم کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو جائے۔
مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن بہت جلد ہی ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد جب اسے اپنی اوقات کا ٹھیک اندازہ ہوا اور یہ تلخ حقیقت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی کہ ہارٹ سرجری تو بہت دور کی بات ہے، اس سے پہلے ہی بیٹی کے علاج کے لیے اپنے چھوٹے سے شہر اس بڑے شہر آنے میں ایک اچھے کارڈیالوجسٹ کے پاس اس کی بیماری کے علاج کا آغاز ہونے میں مہنگے تمام ٹیسٹ کروانے اور بہت مہنگی ادویات خریدنے ہی میں اس کی تمام جمع پونجی ٹھکانے لگ چکی ہے۔ ہاں، کھانا پینا افشین کی بدولت مفت تھا، ایک مناسب قسم کی فرم میں اس کا معقول جاب تھی، سیلری ایسی تھی جس میں اس کی بیٹی کا اچھا گزارا ہو جایا کرتا تھا، مگر اس کی پرائیویٹ فرم میں ملازمین کی میڈیکل کی مفت سہولیات فراہم کیے جانے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا۔ اس نے میتھس، فزکس اور اسٹیٹس کے ساتھ گریجویشن کر رکھی تھی اور اسے اس فرم کے اکاؤنٹس کے شعبے میں 2.5 سال قبل کافی کوششوں کے بعد ملازمت ملی تھی۔ اس سے پہلے وہ ایک اسکول میں پڑھا رہی تھی اور گھر پر سیکنڈری کلاسز کے بچوں کو ٹیوشنز بھی دے رہی تھی۔ یہ جاب اسے افشین کے وسطیت میں ہی ملی تھی۔ وہ وہاں پہلے سے جاب کر رہی تھی اور اس نے خرد کے لیے اپنی فرم میں ہی کوشش کی تھی۔ اس جاب سے ملنے والی سیلری اسکول کی سیلری سے بدجہاں بہتر ہی تھی، پھر گھر پر اس نے ٹیوشنز کو ساتھ چلا رہی تھی، لہٰذا ان ماں بیٹی کا گزارا اچھی طرح ہو رہا تھا۔ جب تک حریم بیمار نہ پڑی تھی وہ اپنی ملازمت سے مطمئن بھی تھی اور ہر ماہ اپنی تنخواہ سے کچھ نہ کچھ حریم کی تعلیم کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے پس انداز میں کر لیا کرتی تھی۔ حریم کے آنے والے کل اور اس کی تعلیمی ضروریات کے لیے اس کے پاس ابھی پیسے موجود ہی نہیں تھے اور اس نے یا تو جمع ہی نہیں کیے تھے۔ اس مقصد کے لیے اس نے 1-2 کمیٹیاں بھی ڈال رکھی تھیں، اس کا بوجھ بانٹنے کو۔ اس بچی کا باپ اس کے ساتھ کہیں نہیں تھا، ایسی غیر معمولی اور شاندار کوئی ڈگری اس کے پاس ہی نہیں تھی کہ اسے کہیں کسی ایگزیکٹو پوسٹ پر جاب مل جاتی۔ ذہین بہت تھی مگر ہاتھ میں صرف ایک BSc کی ڈگری ہی تو تھی، مزید یہ کہ کسی بڑے تعلیمی ادارے کے نام اور مہر سے آراستہ جو ہر بڑی فرم کا دروازہ اس پر کھول دیتے اس کے پاس نہ تھے۔ وہ روزانہ صبح سے شام تک آفس میں اور شام سے رات تک گھر کے ٹیوشنز میں بے تحاشا محنت کرتی تھی، تب کہیں جا کر اتنے پیسے کما پاتی کہ اپنی بیٹی کو اچھا لباس، اچھی خوراک اور اچھی تعلیم فراہم کر سکے۔ اس کا خواب تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بہت اچھی اور بہت اعلیٰ تعلیم دلائے گی، اتنی اچھی کہ کل خدا نہ کرے زندگی سے اسے کہیں آزمائش میں ڈالے تو وہ کسی اشر حسین کے ٹھکرا دینے پر دربدر نہ ہو۔ وہ اب زندگی کے لیے ایک بار پھر نئی آزمائش لے چلی آئی۔ اس کی بیٹی بہت شدید بیمار پڑ گئی تھی۔ وہ اس کی بیماری کی وجہ بھی خود ہی رہی تھی۔ پریگنینسی کے دوران اس کی گری صحت، مشکلات اور غموں کے باعث اس کی بیٹی پری میچیور اور بہت زیادہ کمزور اور بیمار پیدا ہوئی تھی۔ اشر حسین کے گھر سے رسوا ہو کر نکلنے کے بعد وہ اس بڑے شہر سے نکل کر واپس اپنے اسی چھوٹے سے شہر میں لوٹ کر آئی تھی جہاں وہ پیدا ہوئی اور پلی بڑھی تھی۔ ایک کرائے کے مکان سے یہاں سے گئی تھی وہ تو اب جب ماں باپ تھے نہ اس کا چھوڑا کوئی مکان، میکے کے نام پر ایک جھونپڑی جتنا آسرا بھی اسے میسر ہی نہیں تھا۔ مگر دنیا میں جہاں بہت برے لوگ موجود ہیں وہیں بہت اچھے بھی لوگ ہیں۔ یہاں اس کے اپنے شہر، اس شہر میں محدود آمدنی میں انتہائی سادہ اور بہت عام سی لوور مڈل کلاس زندگی گزارتے وہ چند سادہ مخلص لوگ بھی اللہ نے اسے عطا کر دیے تھے جو اس کٹھن وقت میں اس کے کام آئے تھے۔ اس سے قبل اس کی پڑوس میں رہنے والی بطول بانو، جن کا خاندان اور اس کے بابا کا خاندان تقسیم سے قبل انڈیا میں ایک ہی محلے میں برسوں ساتھ رہتے آئے تھے اور تقسیم کے وقت ایک ساتھ ہی ہجرت کی تھی اور پھر بعد میں ایک ساتھ ہی نواب شاہ میں ایک ہی محلے میں رہائش اختیار کی تھی، رشتہ داری کی کوئی نہیں تھی مگر تعلق سگے رشتوں سے بھی زیادہ بڑھ کر تھا۔ خونی رشتہ کوئی نہیں تھا مگر ان کے بابا کے لیے ان کی سگی بہن
ہی کی طرح تھی۔ اس کے بابا کے بعد انہوں نے بابا کے قائم کیے اس رشتے کا ہمیشہ لاج رکھی، ہمیشہ اس کا اور اس کی امی کا سگے عزیزوں کی ہی طرح خیال رکھا۔ وہ بابا کی بہن بنی تھی، مگر اس کی امی کو بھی انہوں نے ہمیشہ چھوٹی بہنوں ہی کی طرح چاہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بابا کے انتقال کے بعد تنہائی اور اکیلے پن کے خوف سے نمٹنے کے لیے ان کی امی نے اپنے پرانے محلے کو چھوڑ کر بطول بانو کے پڑوس میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے جو اسے بہت برے حال میں اجڑا بکھرا یہاں واپس آتے دیکھا تو ایک ماں ہی کی طرح بنا کچھ کہے بڑی محبت سے اپنے گھر اور دل کے دروازے کے خرد کے لیے کھول دیے تھے۔ جب تک حریم پیدا نہیں ہوئی وہ واقعی ان کے گھر مفت خوروں کی طرح پڑی ہوئی رہتی تھی۔ بطول بانو، جنہیں وہ بطول خالہ کہا کرتی تھیں، اس کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ان بیچاری کے خود کون سے بہت اچھے حالات تھے، وہ اسے کوئی غیر معمولی اور اچھی خوراک مہیا کر نہ پاتی تھی، اسے کسی اچھی گائنیکولوجسٹ کے پاس لے جا سکتی تھی، اسے وہ عمدہ خوراک اور دوائیاں وغیرہ فراہم کر پاتی تو اس کے اور اس کے ہونے والے بچے کی صحت، تندرستی اور زندگی کے لیے درکار تھیں، اور اگر مہیا ہوتی بھی تو جو ذلت وہ سہ رہی تھی اس کے ہوتے ہوئے خوراک اور قوت بخش ادویات کیسے ہی اس کے حلق سے اتر سکتی تھیں، کیسے اسے صحت اور توانائی فراہم کر سکتی تھیں۔ اسے تو گھر کا سادہ دال روٹی بھی حلق سے اتارنے مشکل ہوتی تھی، اس کا کچھ کھانے کو تو کیا زندہ رہنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ اپنی اس کمزور اور ایک ایسی بچی کو جنم دیتے وہ مرتے مرتے بچی تھی۔ قبل از وقت پیدا ہوئی اس کی بچی زندہ رہ بھی پائے گی یا نہیں یقین سے کہنا مشکل ہی تھا۔ حریم کے پیدا ہونے سے پہلے کا ہر لمحہ اس کے دروازے پر نظر جمائے کسی آنے والے کی آہٹیں سننے کی آس میں گزارا تھا، مگر جس روز اس کی بچی پیدا ہوئی وہ اکیلے موت سے لڑی۔ تب اس درد میں اذیت سے تنہا لڑتے صرف اس کا انتظار ہی نہیں ختم ہوا تھا بلکہ اشر حسین کے لیے اس کے دل میں جو موجود محبت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ اگر وہ آج اس کے ساتھ نہیں تو اب زندگی کی صحیح موقع پر وہ ہوتا یا نہیں کیا فرق پڑتا تھا، اگرچہ کہ اس کی سوچ بے معنی ہی تھی۔ اس کے پاس کبھی بھی آنے والا وہ نہیں تھا، وہ اسے دھتکار چکا تھا۔ یہ تمام کڑوی سچائیاں اپنی جگہ، لیکن اب اگر کسی وقت وہ خود چل کر بھی اس کے پاس آتا تو اب وہ ظالم شفاق معتبر انسان اسے قبول نہیں تھا۔ اس نے اس کی نسوانی غرور اور اس کی اپنی ذات پر مان فخر سب چھین لیا تھا۔ وہ اس شخص کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس شخص کے ظلم کا اس پر بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا تھا کہ ایک سرکاری اسپتال کے جنرل وارڈ میں وہ تنہا اپنی کمزور سی بیٹی کے لیے پڑی تھی، وہ بچی جس کا باپ ایسے کتنی سرکاری اسپتالوں میں لاکھوں روپے پابندی سے بطور چندہ دیا کرتا تھا، اپنی ماں کے برابر قسم پرسی کی حالت میں پڑی ٹکر اس ظالم دنیا سے پہلا تعارف حاصل کر رہی تھی۔ وہ اپنی بچی کے نصیبوں پر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ کل یہ بچی بڑی ہوگی تب اس سے کیا کہے گی، اسے اس دکھ بھری ذلت سے کیوں کر بچا پائے گی۔ جب تک حریم پیدا نہیں ہوئی تھی تب تک تو اس کی کیفیات کچھ اور ہی تھیں، مگر حریم کی پیدائش کے بعد اب اسے اپنے اور اپنی بچی کے آنے والے کل کا پوری توجہ اور سنجیدگی کے ساتھ سوچنا تھا۔ جتنے مہینے بطول بانو اور اس کے اہل خانہ نے اسے اپنے گھر میں مہمان بنا کر رکھا، اتنے دن کوئی کسی کو نہیں رکھتا۔ بطول بانو تو خیر اس سے محبت کرتی تھی، مگر ان کے گھر کے باقی افراد بھی برسوں پرانے تعلقات کے لحاظ کرتے، جس طرح اسے اپنے گھر میں برداشت کر رہے تھے ایسے کوئی کسی کو نہیں کر سکتا۔ اگر کسی وقت بطول بانو کی کسی بہو کے ماتھے پر اپنے لیے ناگواری کی شک نظر بھی آتی تو اس کے لیے وہ انہیں ہرگز بھی قصوروار نہیں سمجھتی تھی۔ شوہروں کی لگی بندھی تنخواہ اور محدود آمدنی میں ایک اضافی مہمان کا بوجھ آخر مزید دنوں میں ہی بڑھایا جا سکتا تھا۔ اس لحاظ کے ختم ہونے اور کسی بھی نگاہ بدلنے سے پہلے اسے اپنی اور اپنی بچی کی زندگی کے بارے میں سوچنا تھا، زندہ رہنے کی خواہش ہو یا نہیں،
مگر اس نے اپنی بیٹی کے لیے تو زندہ رہنا تھا۔ اس ننھی سی بچی کو زندگی کی ہر بنیادی چیز کی ضرورت تھی۔ اس نے ایک سکول میں ملازمت کر لی تھی اور بطول بانو کے گھر مفت رہنے کے بجائے انہی کے گھر کے ایک نسبتاً الگ سے کمرے میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہنے لگی تھی۔ وہیں اس اسکول میں ملازمت کے دوران اس کا افشین سے دوستی بھی ہوئی تھی۔ اس کا بیٹا خرد کی کلاس میں پڑھتا تھا اور بیٹے کو اسکول چھوڑنے لینے آنے اور پیرنٹس میٹنگ وغیرہ کے دوران ہی دھیرے دھیرے اس کے قریب آ گئی تھی۔ خرد نے عمر میں 4-5 سال بڑی اور لڑکی بہت مخلص اور سادہ مزاج کی تھی۔ 2 گھروں کے اخراجات میں شوہر کا ہاتھ بٹانے اور تعاون کرنے کے لیے خود بھی ملازمت کرتی تھی۔ بطول بانو کے بعد افشین ہی وہ واحد ہستی تھی جو ہر مشکل میں اس کی مدد کے لیے تیار رہا کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا زندگی میں جتنی آزمائشیں آنی تھیں آ چکی ہیں، جتنے امتحان آنے تھے آ چکے ہیں۔ اب وہ اس کی بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پوری زندگی کی ہنسی خوشی گزار سکتی تھی۔